اللہ اکبر۔ حضرت جندب ابن قدربندی کا نابود زیارت کے لیے آ گیا، سلام کیجیے۔ حضرت سردار علی شیبانی کا نابود آ رہا ہے، سلام ہمارا کربلا کے مظہور کربلا کے جانساروں پر۔ حضرت شاہد ایسے نہنی کا نابود زیارت کے لیے آ گیا، سلام کیجیے۔ حضرت ساحل نبی کا نابود زیارت کے لیے آ گیا، اللہ اکبر۔ جناب قابس کے شاشی جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا جنازہ بھی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت شبیب کا عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، اللہ اکبر۔ حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت عمار بن سلامہ علی کا تابوت، اللہ اکبر۔ حضرت مسعود بن حجاج الدین کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ لیجئے انصار امام مظلوم میں یہ آخری شہید ہے کہ جس کا جنازہ زیارت کے لیے آپ دیکھیں دور سے رکا ہوا ہے۔ عزیزوں، یہ ناصران امام مظلوم میں آخری ناصر ہے۔ یہ انصار میں سے جناب حضرت کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ آج یہ شام گواہ بننے والی ہے، اتنے سوگوار کربلا کے مظلوموں کا تابوت اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، آئے ہیں۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت، یہ آخری ناصران امام مظلوم میں 54 انصار جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا حسین ابن علی پر۔ عزیزان گرامی، سوگواران امام مظلوم کربلا، اب آپ کو پتہ ہے سر و سینہ پیٹیے، اس لیے کہ حسین کے گود کے پالے آنے والے، اس لیے کہ بطول کا چمن تاراج ہونے والا۔ حسین ابن علی کی مظلومیت پر رونے کے لیے آنے والے سوگواروں، اب بنی ہاشم کے جنازے زیارت کے لیے آنے والے۔ میں ایک فقرہ آپ میری طرف دیکھنا تاکہ میں گزارش کرتا ہوں یا کہ بعد دیگرے زیارت کے لیے لائے جائیں، بس سنتے رہیے گا جہاں ہے وہیں سے تابوت کو پوچھ دینا۔ اس سوگوار جو تابوت لے کے چل رہے ہیں اسے میری گزارش ہے آہستہ آہستہ جنازہ لے کے چلنا، اس لیے کہ لاش کے اپنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، لاش کا پامال کی ایک تھی۔ اللہ اکبر۔ حسین کی مظلومیت پہ رونے والے سوگواروں چند لمحے میں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے اب کس کے جنازے جا رہے ہیں؟ یہ بطول کا چمن تاراج ہونے والا ہے، علی کا گھر لوٹنے والا ہے۔ اسے کئی قبیلوں نے مل کر کے بلایا، اسے حسین کہتے ہیں۔ بیک وقت میں لوٹا ستایا، حسین گود کی بالوں پر اٹھا رہے تھے۔ عزیزوں، زینب شہزادی 28 رجب کو جب مدینے سے چلنے لگے تو آقا حسین کے جانے کی خبر ملی تو بی بی نے اتنا کہا تھا، بھیا کہاں جا رہا ہوں؟ کہ بہن میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ عزیزوں، میں یہ چاہتا ہوں آخری مجمع تک رونے کی آواز آئے اور آنکھیں فرات بن جائیں، اس لیے کہ حالات کے پیش نظر میں نے مسائل میں بہت اختصار کیا ہے، اس لیے کہ سب منتظمین پریشان ہیں کہ موسم صحیح نہیں ہے، دور دراز سے زائر ہیں۔ زینب رو کے کہتی، بھیا آج اگر اماں زندہ ہوتی تو آپ کو جانے دیتی؟ بھیا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، بھیا میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کہ بہن جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو۔ بی بی عبداللہ کے پاس آئی، آپ کو پتہ ہے جناب عبداللہ علی بھی بیمار تھے۔ بی بی آئی، آنے کے بعد عبداللہ کے پائے بیٹھ گئی۔ کہاں بیٹھے؟ زمین پہ۔ عبداللہ کی نظر پڑی، رو کے کہتے ہیں، بی بی آپ ہاتھ میں بیٹھے، آپ کی ماں جیسی میری ماں نہیں، آپ کے بابا جیسا میرا بابا نہیں۔ بی بی کسی بلند مقام پہ بیٹھ جائیے۔ نہیں، عباس اب بزرگ ہو گیا اور اپنی شہزادی کو خاک پر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ میں کہوں گا عبداللہ شام غریب علی کی بیٹی کو خاک پر بیٹھنا ہے، لاشوں کے درمیان بیٹھیں گے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا، بی بی بتائیں۔ زینب کہتی، عبداللہ ایک بات بدل ہے، آج تک جب سے میں ذہن میں آئی میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش کوئی خواہش کی ہے؟ نہیں بی بی۔ میں کہوں گا، بی بی کیسے کوئی فرمائش؟ ماں کی ابا میں اتنے پیمن لگے ہوئے تھے، ارے علی کی بیٹی ہے زینب، آواز یہ عبداللہ اگر میں آج آپ کو چاہیے؟ بی بی فرمائیں، میرا بھائی کربلا جاتا
عبداللہ بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. آواز یا بیوی چاہتی کیا ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے. کبھی بھی جائیں گے ہوتا نہیں. امیر کائنات نے جب آپ کو میرے عقل دیا تھا تو یہ کہا تھا عبداللہ اگر میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو روکوں گی. بیوی میں روکوں گی. کب تک میری تصویر کہا وہ کیا اگر بھائی لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. بھائی لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تہذیب بھائی ادھر ہے. آپ کے بہن کا انتقال ہوا مگر یہ جنازہ ہے کہ کربلا کے مظلوموں کا حکم ہے. بہن آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ گھر والے بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہ بھائی بہن کی محبت کو قیامت جس سلسلہ و تعزیت کے لیے صبح سے آ رہا ہے مگر علی کی بیٹی کو کسی نے فرصت نہیں دی. یہ فرصت آزیانوں سے ہاتھ بندے ہوئے تھے. لوگ پتھر مارتے تھے. خون لہو بخار بازاروں سے دنیا پھر بھی کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے علی کی بیٹی کہتی تھی جی ابھی رمضان کا سمیں اب میں چاہتا ہوں بنی ہاشم کی یہ نہیں کہہ کرتے اچھا ہوتا. بھائی بہن کی محبت جس کی نظیر آج تک دنیا نے کوئی شک پائی. ماں کے بعد جو بے لوز محبت بھائیوں سے کرتے ہیں اسے بہن کہتے ہیں. میں جوانوں آج اس ازاداری میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جب بہن رخصت ہو کے چلی جائے تو بہنوں سے ملنے ضرور جایا کرو. بہنیں انتظار کرتی ہیں اور سنو تمہاری بہن تمہارے لیے چھپ چھپ کے دعائیں کرتی ہے. تمہارے جس پہ ذرا سا زخم نہیں دے پاتی. نہ کہ زینب اور حسین نہیں دونوں نے شرک دے گا. آواز بیوی اگر بھائی لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. زینب نے کہا یہ فکر کا بھائی جناب علی اکبر کا گزر ہوا. اکبر نے سن لیا دوڑے ہوئے بابا کے پاس آیا. زینب نے خوشی کی بنانا تھا تو حسین آقا مجھے بہن کو رخصت کرانے کے لیے دعوت دیتی ہے کہ جیسے عبداللہ کی نظر پڑی آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. آواز مولا معاف کیجیے گا میں نے تو صرف اس لیے خالی ظاہر کی تھی تاکہ تعلیم کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. اس نے بھیا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ رہے ہو یہ سب مجھے سوال کرنے کو کہتے ہیں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوال کرے جو مدینے میں کسی شان سے واپس اتارے. اتنا کہنا تھا حسین نے اشارہ کر دیا بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ کر آواز دیا سجاد مدینے میں سوار بھی کرو گے مدینے میں واپس اتارو گے بھی. لوگ بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں تابوت کو کاندھا دینا اتنا کہہ دینا خیمے جل رہے ہیں سکینہ کو تماشے لگ رہے ہیں شام غریبہ کی تنہائی ہے بازاروں کا مجمع ہے بے غیرت جمع ہے. آپ پر سلام اے عقیل کے شیروں آپ پر سلام. آپ نے دلیری کی جگڑی حسین کی غربت میں آنسو بہائے جام شہادت نوش کیا. اے عقیل بھائی کے بیٹے قربان ہو گئے لیکن آپ کے سامنے جناب عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل محمد ابن مسلم جعفر ابن عقیل عبد الرحمن ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. سلام کیجئے سر و سینہ پیٹیے. یہ 4-5 جنازے زیارت کے لیے آ گئے. یہ کس کے ہیں؟ یہ عقیل کے بیٹوں کے ہیں. ہاں اب آمادہ ہو جائیے. آپ کے درمیان جو جنازے آ رہے ہیں ام البنین اس بی بی کا نام ہے جس نے دہلیز پہ علی کے قدم رکھا تھا تو چھوٹے چھوٹے وہ طول کے بچے سامنے کھڑے ہوئے تھے. آواز دیا تھا بچوں میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی کنیز کی حیثیت سے آئی. بچوں کو سکھایا تھا حسین بھائی نہیں ہے آقا ہے زینب بہن نہیں ہے شہزادی ہے. لو اسی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے ام البنین آپ کے بیٹے پر سلام کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے حضرت محمد اصغر عبداللہ ابن علی آن ابن علی
اکبر ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. یہ عقیل جناب ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں, امیر کائنات کے بیٹوں کے تابوت ہیں. اللہ جب ام البنین کو حسین کی شہادت کی خبر ملی تو یقین نہ آتا تھا. بشیر سے پوچھتی تھی, بشیر تو کیا کہہ رہا ہے, حسین شہید کر دیے گئے. کہا بی بی کا یقین نہیں آتا. کہا کیوں بی بی؟ کہا میرے بچے حسین کے ساتھ گئے تھے, تمہیں نہیں پتا میرے بیٹے کیا ہوئے. آواز یہ بی بی حسین مارے گئے تو ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے سن رہا, آواز یہ تھی یا علی کچھ سنا آپ نے, حسین مارے گئے. کہ بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا ہے بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا. کہ نہ بی بی ایسا نہ کہو, تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا, جام شہادت نوش کی ہے. کہ اتنا بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بیٹے؟ آواز بی بی پہلے تیرے بیٹے مارے گئے. بی بی کے چہرے کا رنگ بدلا, اطمینان نظر آیا, بطول کی تربت پہ آئی, بقی کا رخ کیا, بیٹھ کے آواز دیا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی, اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. اے ام البنین آپ کے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا, جام شہادت نوش کیا. لیجئے اب 2 جنازے آ رہے ہیں. یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ اس غریب کے جنازے ہیں, ان یتیموں کے تابوت ہیں جن کے بابا کو زہر دیا گیا تھا, جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے. یہ آقا حسن کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں. سلام کیجئے اے عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر, یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. آقا حسن بہنیں ابھی جنازوں کے تیر نہ بھول پائی ہیں, جگر کے ٹکڑے بھول نہیں پائی ہیں, اور آج بیٹوں کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں. ہاں آپ کے درمیان آقا حسن کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے. آپ ماتم کیجئے, سر و سینہ پیٹیے اور پرسہ پیش کیجئے. رونے والوں بہت دیر سے کھڑے ہو, تھک گئے کیسے بتاؤں آپ سے. سجاد غریب کو دھوپ میں کھڑا رکھا گیا تھا. بیبیاں کئی راتوں کی جاگی ہوئی, سکینہ کا گلا کس کے بندھا ہوا تھا, پنجوں کے بل کھڑی رہتی تھی. اللہ اکبر. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کی. آپ زندہ رہیں, سلامت رہیں, آزاداری کے کام آئیں. آزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. موسم بگڑنے دیجیے, حالات خراب ہونے دیجیے. ارے ہم تو اس آزاداری کو ماں نے بچوں کو بیچ کے آزاداری کی. سوگواران امام مظلوم کربلا یہ عزا ہے. جب آپ آتے ہیں اور یہ احرام عزا پہن لیتے ہیں تو دنیا غور سے آپ کو دیکھتی ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. بنی ہاشم کے جنازے اور تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کے درمیان یہ امام حسن کے بیٹوں کے جنازے آ گئے, لیکن انصاف سے بتائیے ابھی تک جتنے جنازے آئے ہیں, اتنا بڑا مجمع ہے, میری بہنیں ہیں, ہم نے آپ میں سے کسی سے کہا کہ آپ ایسے استقبال کیجیے جو استقبال کرنے کا حق ہے, نہیں کہا. لیکن یہ 2 جنازے جو آ رہے ہیں ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں, ان پہ ایسے رونا جو ان کا حق ہے. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے سر آئے تھے تو شام کی عورتوں نے کہا تھا لگتا یہ ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے. آواز یہ نہیں, ان کی ماں زندہ ہے. یہ زینب کے اور محمد جو اکبر کا ماتم کر رہی ہے, جو قاسم کا ماتم کر رہی ہے, جو حسین علی کی غربت میں آنسو بہا رہی ہے. رونے والوں آپ کے درمیان جناب مولانا محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے, لیکن ابھی نہیں. جناب آپ کے درمیان مولانا محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے. مجھے حکم ملا ابھی کہ پورے سال انتظار رہتا ہے اس تابوت کا, لہذا مسائل فکر تھوڑے سے آپ کے درمیان پڑھ لیے جائیں تاکہ آپ گریہ کر سکیں اور ان کا جو حق ہے اس کو ادا کریں. بے شک لیجیے تو زینب کے اور محمد کے تابوت آ رہے ہیں. کون ہے جس نے نانا کا غم دیکھا, بھول نہ پائی؟ تو زینب نے کس کا غم دیکھا؟ ماں کی ٹوٹی بستیاں دیکھی, رات کی تنہائی میں جنازہ اٹھا, کھل کے ماں کا ختم نہ کر سکی کہ بابا علی کو زہر دے دیا گیا.
بابا کا ماتم کیا. ابھی بابا کو بھول نہ پائی تھی کہ حسن کے جنازے دے دیا گیا. حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. ابھی حسن پہ بھی نہ رو سکی تھی کہ تاریخ کہتی روتے ہوئے حسین آئے. چلی جانا کہ بھیا صبح سے لاش اگر لاش اٹھانے کے لیے جائے تو بھیا سے کہتے بھیا بچے بہت دور چلے گئے. یہ ماں رسول اور محمد ایسا نہ ایک جنگ کرتے تم فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور پہنچنے کے بعد یہ سوچو کہ تھوڑا سا پانی پی لیں, پھر شجاعت کی جنگ دکھائیں, شجاعت کے جوہر دکھائیں. جھولے میں یہ بچے مستقبل جانے لگے اور بازار سے سوال کیا. ماں نے بچے محمد کی ماں کی طرف دیکھ رہے تھے, کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. مجھے کون بتائے گا میرے بچے جنگ کیسے لڑ رہا ہے؟ حسین کو زینب نے اللہ جانے کیسے روکا. اب یہ بچے میدان مقتل میں آئے, دلیری کی جنگ لڑنے لگے. حسین نے کہا زینب میرے بچے تنگ لشکر میمنہ میسرہ سر کر رہے ہیں, فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. زینب کہتی الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. زینب حسین بتاتے جا رہے ہیں ماں بچوں کی جنگ سے خوش ہو رہی ہے کہ اچانک حسین آقا جو ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے وہ بلند ہوئے. آواز زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب نے آواز دیا بھیا عباس کے شاگرد تھے, جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ہاں زینب. ماں گھبرا گئی. آواز دیا کیا ہوا؟ تیرے دونوں بچے فرات ساحل پہ پہنچ گئے. ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا. آواز دیا بھیا پھر کیا ہوا؟ یہ جنگ کے اصول توڑنے کا ہوا کیا ہے؟ زینب تیرے دونوں بچے فرات ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. بہتے ہوئے پانی پر جب ان کی نظر پڑتی ہے یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے. شاید یہ بچے زبانی اماموں سے کہلانا چاہتے تھے اماں دبا رہنا, پانی پینا تو بہت دور ہے, ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. نہیں ہوئی حلقہ بنایا, بچوں پہ حملہ کرنا شروع کیا. بچے گھوڑے سے زمین پہ آئے. حسین مقام کی طرف جانے لگے. زینب نے آواز دیا بھیا بچے بہت دور چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. بچوں کی میتیں آئیں, ماں نے مسلح بچھایا, داہنی طرف آؤ بائیں طرف محمد, جنازہ رکھا, سجدہ شکر کیا, مگر اب سے لے کر مدینے تک لوٹ آئی. زینب نے محمد کو یاد نہ کیا. جب مدینے آئی عبداللہ لڑکے گھر میں آئے, پہلا قدم رکھا, چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے, ماں نے کربلا کا رخ کیا. آواز دیا محمد میں بھی ماں ہوں, آج مجھے یاد آ رہی ہے بیٹا یہ ماں جو کل زندہ رہے, جو کہیں محمد کے لاشیں آ رہے, میت آ رہی ہے, تابوت آ رہا ہے, بی بی تیرے بچوں کو سلام کرنے یہ سوگوار آئے ہیں. کون محمد کے جنازے ہیں, کون محمد کے تابوت ہے. سارے جنازے آپ دیکھیں, یہ دو جنازے ایک ساتھ لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ زینب کے اون محمد کے تابوت ہے جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں. لیجئے اب آپ کے درمیان اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے. ایک زینب ہے حسین, کس کس کا مرثیہ پڑھے, کس کس کا ماتم کرے. علماء موجود ہیں. ایک بات کہوں آپ سے, یہ تو میتیں آپ زیارت کر رہے ہیں. شریکت الحسین ہے زینب. کون؟ حسین کے ہر منزل پر ہر مرحلے پہ شریک نہیں, لیکن ایک مرحلہ ہے جہاں زینب شریک نہیں ہو سکی. وہ کیا؟ حسین نے لاشیں اٹھائے ہیں, زینب نے لاشیں نہیں اٹھائے. نہیں اٹھائے ہیں. شام غریباں جب دو بچے ملتے نہیں تھے, زینب تلاش کرنے کے لیے نکلی. اب جو پہنچی تو بی بی نے کیا دیکھا کہ دو بچے جو بچھڑ گئے تھے ان کے قریب کلثوم کو لے کر کے پہنچی. آواز دیا کلثوم ان دو بچوں کو ابھی نیند آئی ہے, آؤ آہستہ سے لے کر کے چلتے ہیں. ان بچوں کو جب زینب اٹھانے کے لیے بی بی آغوش میں لینا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی. آواز دیا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ان کے سینے کے اوپر. مقتل کا رخ کر کے آواز دیا بھیا
दिन के उजाले में तुमने जनाजे उठाए थे, तारीकी में ज़ैनब जनाजे उठा रही है। अल्लाह अकबर। लो ज़ैनब के लिए और मरहला है, वो क्या है कि जिस शहीद का जनाजा आ रहा है, इसके बाबा को बड़ी कमसीन, बाबा जब कमसीन से तबस्सुम किया गया था, इसने बाबा के जिगर के टुकड़े देखे थे। और जब करबला आया तो बार बार चचा के पास आके कहता था, चचा जान क्या महज़र शहादत में मेरा नाम है, क्या महज़र शहादत में मेरा नाम है। हुसैन ये कह के वापस कर देते थे, कासिम तुम्हारे लिए माँ का गम काफ़ी, बाबा का गम तुम्हारी माँ के लिए काफ़ी है, कासिम जाओ वापस चले जाओ। कासिम आते थे, जब खैमे पे आग लेकर के नहीं आए, तुम्हारी बहन के रुखसार पर तमाचे पड़ रहे। लो हुसैन ने कासिम को इजाजत दे दी, न जाने कैसे इजाजत दी, मख्तल में गया, जख्मों से चूर हो गया, घोड़े से जमीन पे आया, आवाज आई चचा नुसरत के लिए आए। हुसैन पहुंचे, ये करबला का अकेला शहीद है कि जिसे जिंदगी में जिसकी लाश पामाल कर दी गई थी। हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए, लाश के टुकड़े उठाए, अबा के दामन में रखा, मेरी तरफ देखना ताबूत आने वाला है, अबा के दामन में रखा, खैमे पे लेकर के आए। ज़ैनब कासिम आया है, ये कासिम बन के गया था, तकसीम होकर के लौटा है। अब जो हुसैन लेके आए, फरवा को आवाज दी गई, फरवा तुम्हारा कासिम आ गया। माँ दौड़ी हुई आई, बेटे को तलाश करना शुरू किया, माँ बेटे का कब ढूंढ रही थी। अब जो देखा तो गठरी रखी हुई थी, माँ कमर पकड़ के बैठ गई, आवाज दी सैलानियों बीबियों आओ मेरे पास आओ। बीबियां आई, गठरी की तरफ दिखाया, तब मुझे उठे जनाजा टुकड़े टुकड़े है कासिम का लाशा, कैसे फिरोज उठे जनाजा टुकड़े टुकड़े है कासिम का लाशा। आज खूने नहारी है मेहंदी, हर नजर में समाई है मेहंदी, उसने ऐसी लगाई है। कासिम इब्ने हसन जिनकी लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि माँ लाशे पे बैठी रो रही थी और ये कहती थी, आओ बीवियों मुझे मुबारकबाद दो, मेरी कुर्बानी सबसे ज़्यादा कबूल हुई है। लीजिए अब तक आपके दरमियान जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाए गए, उसमें 54 अंसार और फिर बनी हाशिम के जनाजे, अज़ैर गिरामी, मातमदारा ने हुसैन, जवान आगे आ जाओ, इसलिए कि अब ताबूत नहीं आएगा। जिस शहीद की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका ताबूत पहले नहीं आएगा। वो इसलिए ना कि बहनें फराद की तरफ देख रही थी, इसका जनाजा नहीं आया था, ये बच्चों से शर्मिंदा था और ये कहता था मेरी लाश को मकबरे की तरफ, खैमे की तरफ लेके नहीं जाता। बच्चों का इंतजार रह गया। सोचे आज 1400 साल के बाद अजीब कैफियत है, जितनी शबी हमारे यहाँ संत होती हैं अज़ा खानों, इसे देख करके आप मातम करते हो, गुस्सा देते हो, इंसाफ से रखते हो। दो ऐसे कौन सी शबी है जिसपे सबसे ज्यादा आज भी बच्चे हैं? एक अलम है और एक जुल्जना। इसलिए कि जुल्जना के बाद में सलीकुल हुसैन की बेटी थी, उधर अलम का इंतजार कर रही सकीना बच्चों के लिए बैठे थे। गाजी कल भी बच्चों को अलम से बहुत नसीहत थी, आज भी बच्चों को अलम से बहुत लगाव, जो हर बार ये कहते हैं जब मुहर्रम आता, बाबा अलम नहीं उठाओ, बाबा अलम नहीं उठाओ, बाबा सबील पे मैं खड़ा हूं। क्यों? इसलिए कि सकीन प्यासे रह गई, असल प्यासा रह गया। मैं असल और सकीना के नाम पर हाथ गुजरने वाले को आज दुआ कीजिए, इस मिट्टी के लिए नहीं होता, हमें कई गलियां ऐसे भाई से बच्चे जमा शायद नजर नजर के पास मौला वहां बच्चों से जिंदा बहुत पानी नहीं पहुंच सकता। सकीना से कहने लगे जिंदा से बहुत अब्बास जी अब्बास मौला गाजी ने आवाज दी होगी, मौला कहना ये कि आपको याद है जब मैं दुनिया में आया था
میں نے آنکھیں کسی آغوش میں چھوڑ دی. اب جا تو آپ دیدار کروا. غازی سے حسین نے کہا عباس مجھے کچھ کہنا ہے, آپ فرمائیں. میری مجبوری ہے. آواز یہ عباس یہ کان سننے کو ترس گئے, تم نے کبھی بھائی کہہ کے بلایا ہے؟ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلایا. کیا سمجھا؟ ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلایا. عباس نے بولا نہیں. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. عباس کچھ کہنا چاہتے کہ اماں بنی ناراض ہو جائے گی. اماں نے یہی سکھایا تھا حسین بھائی نہیں ہے. یہ کہہ کے غازی رونے لگا. عجب نہیں عباس کے کانوں میں آواز آئی. وہ عباس کیوں نہیں بھائی کہہ دیتا, کیا میں تیری ماں فاطمہ نہیں ہوں؟ اللہ اکبر. اے غازی تم نے فرار آباد کر لیا. لوگوں علم آ رہا ہے. آج اتنے صدیوں کے بعد جب یہ علم آتا ہے پانادار ایسے طرف جاتے ہیں. ہائے وہ مظلوم آقا جب علم لے کے گیا ہوگا. یہ علم نہیں ہے یہ جنازہ ہے. پہلوں نے علم دیکھا تھا, روتے ہوئے آواز دیا تھا شیر ارے پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہو. اے علمدار اب چادر چھینے گی. ماتم کرو کہ حضرت عباس مر گئے. ماتم کرو کہ حضرت عباس مر گئے. شاہ احساس کسی چیز کا نام ہے. کربلا احساس کا نام ہے. حسین اکبر کے پیچھے پیچھے کئی دفعہ گرے. اکبر روتا ہوا مختلف کی طرف جا رہا تھا. 18 برس کی کمائی مرنے کے لیے جا رہی تھی. ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا کہ ایک پردہ پوش بیوی سامنے آ گئی. اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس کے بالا ہے میرا لال مر جائے. اللہ اکبر. حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے. ایک گزارش آج اس جلوس میں ہے تو بہادر تابوت میں آئے. خبردار حساس اپنے بابا کو دیکھنا اور بھول کر کبھی اپنے بابا سے کوئی ایسے فرمائش نہ کرنا کہ جو وہ پورا نہ کر سکے. اگر کیا تو باپ کے کلیجے پہ قلق لگ جائے گا. بیٹے نے مانگا اور میں دے نہیں سکا. میں آپ کو بتاؤں حسین کا 18 برس کا بیٹا جس سے حسین بار بار کہتے ہیں میرے لال تم نے کبھی کچھ مانگا, تم نے کبھی کچھ مانگا, تم نے کبھی کچھ مانگا. ہمیشہ اکبر یہ کہا کرتے تھے بابا جب بھی میری کوئی خواہش ہوتی میری بیٹی زینب پورا کر دیتی ہے. بابا کبھی ایسا ہوا کہ زینب کوئی اگر پورا نہ کر سکی میں مانگوں گا ضرور. اور باپ ایسا حسین نے اکبر کو رخصت کیا, میدان مختم میں گیا. حسین ماں اکبر کی ماں لیلا کے پاس آیا. لیلا بیٹے کے لیے دعا کرو. لیلا نے بالوں کو بکھرایا. بار الہا یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اکبر کو اس کے بابا سمجھاتے. اکبر آیا, زینب نے ایک مرتبہ خیمے میں گیا. ماں نے دیکھا, دعائیں دی اکبر کو. اب جو اکبر چلا تمہارا لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. کہ میرے لال کا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو ان لہینوں کو بتاتا کہ جنگلی کا پوتا لڑتا کیسے ہے. حسین نے کہا میرے لال پہلی بار کچھ مانگا ہے, تیرا غریب بابا تجھے دے نہیں سکتا. اپنی زبان اکبر کو دیا. اکبر کی چیخ نکل گئی, ارے بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ کہہ کے روتا ہوا سجاد غریب رخصت آخر کے لیے آیا. بھیا سجاد آنکھیں کھولو, بابا غریب ہو گیا. یہ کہہ کے روتا ہوا اکبر مقتل میں گیا. مجھے شہادت رخصت نہیں پڑھنی. حسین نے اکبر سینے پہ برچھی کھا کے جب گھوڑے سے زمین پہ آیا, میری طرف دیکھنا, جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو حسین نے آواز دیا اکبر. اکبر آواز جو میرے گا
लाल, आवाज दो मेरे लाल, मेरे सामने दुनिया अंधेर हो गई है, बाबा मैं यहाँ हूँ, हुसैन खूनी और शहीद है। अल्लाह जाने कहाँ कहाँ गिरते पड़ते आए हो बाबा, अरे कयामत बर्पा हो गई और मेरे नाम जो घूम गए तो बाबा जालिम सीने में पंछी को हो गया है और ये कह गया है देखो हुसैन सब्र कैसे करते हैं। अल्लाह हुसैन ने पंछी निकाली, बेटे ने एड़ियां रगड़ी, अरे कयामत आ गई। हुसैन ने कही मैयत लेके चले, लैला को आवाज दी गई, लैला आओ मेरा अकबर आ गया। हाय लैला के तीन आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अकबर सुकून इंतजार कर रही है, भैया के सर पे सहरा पड़ेगा, यहाँ मैयत उठ रही है, सकीना मातम कर रही है, माँ पछाड़े खा रही है, लो 18 बरस की कमाई है हुसैन की। ये है ताबूत अकबर का, मनाओ गम मज़ादारों, गिरे बाचाक कर डालो, करो मातम मज़ादारों। जुदा होता बेटा, जुदा होता है बेटा बाप से, फिरोज आफत है। जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाशा अकबर, हिराशा हाथों में हो 3 रोज के प्यासे, मदद के वास्ते अब्बास को बुला लीजिए। हुसैन के 18 बरस के बेटे की मैयत और ताबूत उठा लिया ना आपने, कहना यह है कि बहन इंतजार कर रही है अकबर। लीजिए सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, इतने जनाजे आपने देख लिए, लेकिन अब जिस शहीद का जनाजा आ रहा है उसके लिए मीर अनीस अल्लाह मक़ामों ने लिखा कि ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। 6 माह के बेशीर का गहवारा, 6 माह के बेशीर की मैयत दुनिया से ये खिराज ले रहा है और पूछ रहा है कि मेरी खता क्या थी, मेरी खता क्या थी, मेरी खता क्या थी। 9 मुहर्रम शब आशूर, हर माँ अपने बच्चे को सुबह के लिए आमादा कर रही थी। तारीख कहती है एक माँ झूले पे सर रख के बैठी हो रही थी, आवाज आती थी असगर काश आज कुछ बड़ा होता, अपने पैरों पे चल जाता, ये मेरा अपना मुकद्दर है, तू 6 महीने का है, तेरी बहन 4 बरस की, तू मख्तम में जा नहीं सकता, तेरी बहन मख्तम में जा नहीं सकती। अजब नहीं ये बेजुबान माँ से आवाज आई, अम्मा परेशान ना हो। ये अलग बात कि सकीना मेरी बहन 4 बरस की है, मैं 6 महीने का हूँ, मगर अम्मा हम भाई और बहन ऐसी शहादत पेश कर दुनिया बाबा की मज़लूमियत पे क़यामत तक होती रहेगी। अम्मा मेरी बहन की सूरत, मेरी बहन का दुनिया नाम सुनेगी तो आंसू को न रोक सकेगी। रुखसार पे नील के निशान, जला हुआ दामन, सर पे गर्दे करबला, कानों से बहता हुआ ताज़ा लहू। अम्मा मेरा तीर खा के मुस्कुराना दुनिया को रुला देगा, अम्मा परेशान न हो, मख्तल में जाने को दो। लीजिए सुभान इमाम मज़लूम करबला, असगर की शहादत दुनिया से साथ कर रही है और पूछ रही है ठीक है तुमने इन सबको शहीद कर डाला, लेकिन बताओ मेरी खता क्या थी? यही कि मैं पैसा था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ममता, इंसानियत, मानवता भी कोई चीज़ होती है। हम जिन्हें रोने के लिए आए हैं करबला में वो दरिंदे जवाब हुए थे जिन्होंने बच्चे को पानी नहीं दिया। दुनिया की दूसरी कौमें पता है क्या कहती हैं, इस बच्चे को पानी चाहिए ही कितना था, अगर पानी में पूरा भिगो दी जाए, वो एक बूंद इसकी हलक में डाल दिया जाता तो इसकी प्यास बुझ जाती, लेकिन उन्हें इतना नहीं। हुसैन ने तो बच्चे को जल्दी रेत के लिए डाल दिया था और ये आवाज ही तुम ये समझते हो इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो मैं इस बच्चे को जमीन पे डाल देता हूँ, मगर किसी का दिल नहीं पसंद। एक आलिम दीन ईरान का बड़ा मशहूर वाक़या है, उलमा ने इसे पढ़ा भी है, बयान भी किया। ईरान के एक शख्स अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ
وہ سفر کر رہے تھے، سرد رات تھی، ٹھنڈی رات میدان میں. راستے میں ان کی گاڑی ایسی جگہ خراب ہوئی جہاں کچھ بھی نہیں تھا. گاڑی ان کی خراب ہو گئی. سرد رات تھی کہ وہ ایک ایک گاڑی کو رات میں ہاتھ دیتے رہے لفٹ کے لیے، اشارے کے لیے کہ رک جاؤ میری مدد کر دو. ہر گاڑی نکل جاتی تھی، کوئی ہوتا نہیں تھا. اب عالم یہ ہو گئی کہ برف اور سرد راتیں، گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی کی گرم ہوا تھی، وارم تھی، وہ ٹھنڈی ہونے لگی. ایک مرتبہ یہ پریشان ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ نہیں، کیا کریں؟ اچانک سے انہیں خیال آیا، ان کی بیوی نے مدد کیا کہ ایک کام کرو، گاڑی میں جلدی سے گئے. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اسے اپنے ہاتھ میں لیا، سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اب تک جو وہ سب نے گاڑیاں روک دی. ہر ایک آتا تھا، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں. کوئی کمبل لیے چلا رہا، کوئی مدد کے لیے نہیں چلا رہا. سب نے ان کی مدد کی. کسی صورت سے انہیں لے کر گھر چلے گئے. یہ اپنے گھر پہنچ گئے. میری طرف دیکھنا. اب جب گھر پہنچے، بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے، گھر کے بچوں کو چھوڑ کر کے تنہائی سے رونے کی آواز آئی. یہ چیخ مار کے رو رہے تھے. بیوی پہنچی، کیا ہوا؟ شکر ادا کرو تو رو رہے ہو. رو کے کہتے ہیں آج احساس ہوا کہ میں نے اپنے بچے کو سامنے کیا تو سب مدد کے لیے آ گیا. کل ایک غریب باپ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کسی کو اس پر رحم نہ آیا، کسی نے اس پر رحم نہ کیا. بچے کے گردن پہ تیر مارا. یہ حسین علیہ السلام کی غربت ہے. اللہ اکبر. میں ایک واقعہ بہت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد گزارش کروں گا کہ شہزادے کے مہمان زیارت کے لیے نہ جائے. ایک بہت بڑا آتھر رائٹر ہے، بہت بڑا رائٹر آتھر. وہ اس نے جب ایسے ہزاروں آپ کو ماتم کرتے دیکھا تو اس کے بھی دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی ذرا کربلا پڑھوں. کربلا میں گئے. اس نے کربلا کی جب شہادتیں پڑھنی شروع کی، وہ مسلمان نہ تھا. اس نے جب کربلا پڑھنی شروع کی تو اس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو پڑھا. اس کی آنکھیں نم ہو گئی. اسے فوج کا کمانڈر کتنا کہنے لگا، رونے لگا. آنکھیں نم ہو گئی. اکبر کی شہادت پڑھی، اس کی آنکھیں نم رہی. ایک ایک شہید کی شہادت پڑھتا رہا، وہ روتا رہا. اچانک سے اس کی نظر اس پر پڑ گئی، اس پر اصغر کی شہادت تھا. اب اس نے کتاب بند کر دی. کتاب بند کر کے دوڑا ہوا زیر آسمان آیا اور ایک چیخ مار کے کہا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. اللہ اکبر. دنیا بے چین ہے، جس کی شہادت پہ رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. میں نے ایک واقعہ بہت پہلے آپ نے شاید پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اعظم گڑھ میں ایک جگہ ہے سرائے میر، وہاں پہ 15 محرم میں جب یہاں سے جاؤں گا نا تو وہیں جلوس میں جاؤں گا. وہاں پہ ایک شاہراہ ہے، اس شاہراہ سے جلوس اس طرف سے دوسری طرف جاتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف جاتا ہے. وہ جلوس گزر رہا تھا، بیچ میں آدھے دن ادھر رہتا ہے، دوسرے ہم گرو ہے، فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھارت دیش پر گرو ہے، ناز کرتے ہیں. اور ایک وجہ ہے جو بھی علم ہوتا ہے، کبھی بھی پولیس ایڈمنسٹریشن کی فائل میں کوئی بھی بلیک لسٹڈ نہیں ہے. اس وجہ سے جو علم پاس ہوتا ہے وہ کچھ بھی ہو، ملک کا غدار نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے کہ آج ہماری سیکیورٹی، ہمارا پولیس ایڈمنسٹریشن، ہمارے دیش کے تمام سیوائیں ہیں وہ ہمارے ساتھ محرم میں شریک ہوتی ہیں. ابھی آپ نے کشمیر میں دیکھا وہاں کے لیفٹیننٹ انہوں نے کس طریقے سے سپورٹ کیا. تو ہم لوگ سیلیوٹ کرتے ہیں اپنے ملک پر. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ہندوستان سے عراق جاتے ہیں اپنے ساتھ ترنگا لے کر جاتے ہیں، کتنا سمان آدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے بھارت بنانے کی اچھا پرکٹ کی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہندو بھائی بھی جس عقیدے کے ساتھ امام حسین، کیونکہ یہ پرو اور تہوار نہیں ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ سرائے میر سے جب یہ جلوس جا رہا تھا تو میری طرف دیکھیے گا، دوسرے روڈ کو کراس کر رہا تھا کہ اچانک سے مجھے تقریر کرنی تھی، مجھے بلایا گیا. میں تقریر کے لیے جیسے مائک میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا پیچھے کا مجمع اٹھ کے جا رہا. تھوڑی دیر بعد دھیرے دھیرے کر کے سارا مجمع چلا گیا، اکیلا رہ گیا. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ جب میں سڑک کے اوپر آیا میں نے آگے کے دیکھا، وہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہوئے، والنٹیئر، انتظامیہ جو اراکین تھے وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. جانتے ہیں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا جلوس تو ادھر آ گیا تھا، پولیس نے پرمیشن دے دی تھی. ایک بائک والا بڑی تیزی سے بائک لے کے جا رہا تھا. جب وہ بائک لے کر جا رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا ایک بہن کے ساتھ جو سیاہ لباس میں تھے. چھوٹی بہن، بڑی بہن تھی اس کی اور چھوٹا بھائی اسے سڑک کراس کر رہا تھا. ایک بائک والا تیزی سے آیا، اس بچے کو ہٹ کر دیا. اس بچے کے کان سے خون بہنے لگا.
خون میں نہایا ہوا بچی بہن پاس کھڑی تھی، اماں کہاں ہو؟ بھیا مر گئے، اماں کہاں ہو؟ بھیا مر گئے۔ سب بڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے رو رہے تھے، بچہ خاموش خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں پیچھے دور سے بڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اسی لیے کہتے ہیں نا آزاداری یقین کا نام ہے، رسم کا نام ہے۔ بالکل خاموشی سے پیچھے ہٹا اور انہیں جلوسوں میں جہاں رباب کی ہماری تھی اس کے قریب گئے اور جا کر اتنا سوال بی بی یہ ماں اپنے بچے کو سیاہ لباس پہنا کر آزادار لگا کر کے ماتم کے لیے نہیں گئی، کیا یہ جلوس کی واپسی کا بچے کی میت لے کے گھر جائے گی؟ بی بی اسے زندگی دے دو، اسے حیات دے دو۔ تھوڑی دیر بعد ماتم کی آواز آنے لگی، دیکھا سارے جوان سرحدی کا واقعہ ہے، سارے جوان ماتم آنے لگے، کیا ہوا کہ بچہ مسکرا رہا ہے، بچہ ہنس رہا ہے، بچہ مسکرا رہا ہے۔ پھر گئے والے کے پاس آیا، میں نے کہا ربا ایک ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، ہائے وہ جس کا کہوار آ رہا ہے، وہ 6 مہینے کا خون میں نہایا ہوا۔ جب حسین خیمے میں آئے تھے تو یہی تو کہا تھا رباب میں کون ہوں، رباب میں کون ہوں؟ کہا امام وقت ہے، رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، خون میں نہایا ہوا بچہ دیکھا۔ رباب روئی نہیں، اللہ اکبر۔ حسین جب تربت بنا رہے تھے تو پیچھے سے محسوس ہوا کوئی کھڑا ہے، اب تو دیکھا اثر کی ماں کھڑی تھی، آواز میں رباب تم کہاں گئی؟ مولا میں پوچھنے آئی ہوں میں کون ہوں؟ آواز یہ رباب تو اثر کی ماں ہے۔ مولا جب میں ماں ہو کر کے نہیں ہو رہی تو مولا غم نہ کرو، یہ ماں مر نہ جائے گی۔ لو اس رباب کے پیشیر کا کہوار آ رہا ہے، اے رباب یہ دیکھو سوالدار رو رہے ہیں، بی بی تیرے بچے نے مسکرا کر سمجھنے کو رلا دیا۔ آج دنیا کی قوم کہتی ہے ہائے اسے مار ڈالا جسے یہ تک پتا نہ تھا تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ اے اصغر بیشی تیری مظلومی کو دنیا رو رہی ہے، تیری مظلومی پہ دنیا آنسو بہا رہی ہے۔ ہاں رونے والوں آپ کے درمیان اصغر بیشیر کا گہوارہ، اصغر بیشیر کے جنازہ سب کا تابوت آیا ہے، یہ جھولا آیا ہوا ہے۔ اس ماں جس کے دامن میں جلی ہوئی لکڑیاں گہوارے کی سکینہ کے کان کے بندے تھے، جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی، آواز دیتی تھی میرے بچوں کو، میرا مقدر بیٹی زندان شام میں تو کربلا میں رہ گیا، وارث کا لاشا بے کفن مختل میں پڑا رہا۔ اے رباب تیری مظلومی کو سلام، یہ جھولا بہنوں میں جائے گا، بہنیں استقبال کریں گی، اپنے بچوں کو صدقے کریں گی۔ اے میری بہنوں رباب تمہارے پہلو میں کہیں ہوگی، اس کے سکینہ کا ماتم کر لینا، اس کے بیشیر پہ رو لینا اور آنسو بہا لینا۔ لیجئے رباب کے درمیان اصغر بیشیر کے بعد آخری جنازہ، یہ اہتمام ختم ہے۔ جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ آئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں معصومہ اس اہتمام کو قبولیت کا شرف عنایت فرمانا۔ بی بی یہ جتنے سوگوار ہیں یہ عزا ان کی زندگی کی آخری عزا نہ ہو، پروردگار اتنی حیات عطا کر دینا کہ پھر آئندہ سال سے ماتم بچھائیں۔ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھوں پہلے محرم سے اب تک ماتم کیا، دل بھر گیا، سب یہ کہتے دل نہیں بھرا، ہم وہ حق نہیں ادا کر سکتے جو ادا کر رہے ہیں۔ معصومہ کچھ نہیں مانتے، صرف حیات کا بھیک مانگ رہے ہیں۔ موسم خراب ہو رہا ہے، بہت تیز برکھا ہوئی ہے، چندروں میں بس ہے، لیکن تیر کی بارش ہونے والی ہے۔ ایک دوسرے کو ساتھ تھے، شاید کوئی بہن اگر بچے کو لے کے گزر رہی ہو، کوئی جاتا ہو بہن آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاتا ہوں، لیکن شام قریبا کے بعد علی کی بیٹیاں بازاروں سے گزر رہی ہیں، کسی کو پھر رہا ہے، ارے اسے رولا رولا کے شہید کر دیا، جس غریب کا جنازہ ہونے والا ہے، جسے بطول نے چکیاں پیس کے ڈالا تھا، جس نے اکیلے میتیں اٹھائی تھی۔ ارے جب یہ خیمے سے رخصت ہو رہا تھا تو 4 برس
کی بچی پوچھتی تھی بابا بابا آپ نے بیٹوں کا حق دے دیا، بیٹی کا حق بتاؤ نا بابا کیا ہے؟ حسین نے خاک اٹھا لی، سکینہ کے سر پہ ڈال دی، بچی کی چیخ نکل گئی، آواز یہ بابا کہ سکینہ میرے ساتھ میرا اکبر اصغر سوئے گا، تم امر رباب کے ساتھ سونا۔ ارے میری طرف دیکھو سنوارو، اتنے جنازے ہیں۔ حسین جب گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، ایک مرتبہ مولا نے، غریب زہرا نے، پیاسے نے، مظلوم نے، میت اٹھانے والے نے، زہرا کے لال نے مقتل پہ نظر ڈالی، عباس کی طرف دیکھا، فرات پہ، اکبر کی طرف مقتل میں نظر ڈالی۔ ایک مرتبہ تنہائی تھی، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، آواز دی عباس جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے اولا محمد جب تم جا رہے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اے میرے شہروں کوئی گیا ہو حسین نے سوار کیا ہے، اتنا بتاؤ اب مجھے سوار ہونا ہے، سہارا تم دیتے تھے، کون مجھے سوار کرے گا؟ ایک بی بی پردے میں ملبوس خیمے سے باہر آئی، بھیا جب تک زینب زندہ ہے غربت کا ماتم نہ کرنا، بہن سوار کرے گی۔ بھائی کو بہن نے سوار کیا، حسین مقتل میں گئے، لینوں پہ حملہ کیا، جو فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، حسین نے اپنے گھوڑے کا ڈنڈا ترائی پہ آیا، عباس جنگ کرنا چاہتے تھے میرے شیخ، وہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں۔ حسین نے آواز دیا کیا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو؟ یہ جنگ عباس کی طرف سے حملہ کیا، فوجیں بھاگنے لگی، اکبر یہ جنگ تو بھائی ہے۔ خیمے کی طرف فوجوں کو جانا گوارا نہ ہوا، چند لمحوں کے بعد تیری بہن اکیلی ہوگی، خیموں کو لوٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین جتنی میتیں لے کے آئے ہیں ہر میت کو رکھا ہے، رکھنے کے بعد سب نے شکر ادا کیا ہے، لیکن قبلہ یہ اکیلی میت تھی جس کے قریب کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ بہن قریب آئی، آواز سے پکارنے لگا، صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، ہر بات پر سجدہ شکر ادا کیا، مگر یہ میرا غریب بھائی حسین ہے، معمول اس کے قربانی کو قبول کر لے، یہ عزیز اپنی دل میں رہوا۔ سلجھنا خیمے کے قریب آیا، پہلے تو غریبی زہرا کا طواف کرتا رہا، کسی نے پانچویں امام سے پوچھا تھا مولا یہ سلجھنا آپ کے گرد طواف جب مدعو میں کہہ رہا کہ قریب طواف کر رہا تھا تو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو آپ نے زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا، اے میرے شہسوار آپ میری پوچھ پہ آ جا، میں تمہیں تیروں سے بچا دوں، خیمے تک پہنچا دوں۔ زہرا کے لال نے آواز دیا، جہاں خیمے تک میری شہادت کی خبر پہنچا دے، جہاں وہ دیکھو جنازہ آ رہا ہے، لپٹ کے پوچھے اے فاطمہ جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، ہائے اسے کربلا میں لوٹ لیا گیا، بیویاں ماتم کر رہی ہیں، بیٹی کی فریاد آ رہی ہے، نیند آئے گی جب آپ کی دودھ آؤں گی بابا۔ یہ رہوان اپنا شہسوار کو ماتم میں چھوڑ کے آیا ہے، پیچھے رہوان کے تابوت آ رہا ہے، اے حسین بیٹی انتظار کر رہی ہے، اے حسین بدول نے چکیاں پیس کے پالا ہے، سجاد رو رہا ہے، ہائے میرا غریب بابا۔ اپنا دکھ درد میرے ساتھ مٹا لو بابا، اپنا دکھ درد میرے ساتھ مٹا لو آخری بات ہے سینے پہ سلا لو بابا، پھر تقاضا نہ کوئی تم سے کروں گی بابا، پیاس بھڑکے تو خاموش رہوں گی بابا، پیاس بھڑکے گی تو خاموش
अगर मुझे पे तरस थोड़ा सा खा लो बाबा, आखिरी बात है सीने पे सुला लो बाबा। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाल्लाह। शिव मारेगा तमाचा इमाम हुसैन तो कहोगी मातम की सदाओं में मातम करते हुए जब उसको आगे बढ़ाइए, मातम करते हुए। और मैं जिला प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ स्टेज के पास उनकी पूरी बटालियन आ जाए, एक यादगारी तस्वीर के साथ यहाँ के इंतजाम कार करेंगे। अभी जनाब जिशान साहब मीडिया को अपना बयान देंगे। मैं न्याजी चैनल रोहतास, आज़ादारी तुम्बा यूट्यूब चैनल, बनी हाशिम यूट्यूब चैनल, हुसैनाबाद चपला का भी शुक्रगुजार हूँ। तुराब न्याजी चेयरमैन नगर पालिका रोहतास और उदय कुमार जी जो हम सबके साथ शान से सारा बना के चलते हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं। मैं मोहम्मद तुम्बा की तरफ से, आज़ादारों की तरफ से आए हुए तमाम आज़ादारों का शुक्रिया अदा करता हूँ।